بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں حلہ کا گاؤں آیا تو انہوں نے ایک رات وہاں قیام کا ارادہ کیا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو جوق در جوق لوگوں کا تانتا بندھا گیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور ہر کوئی یہ خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ حضرت ہمارے گھر میں قیام کرے، پر آپ نے کسی کی بھی دعوت نہیں قبولی اور لوگوں سے پوچھا کہ اس گاؤں میں سب سے غریب اور محتاج کون سا آدمی ہے۔ لوگوں نے حضرت کو ایک غریب کے گھر کا پتہ دیا تو حضرت سیدھا اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے جس کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس گھر کے لوگوں نے پردے کی خاطر پرانے کمبل لٹکائے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس پرانے گھر میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی رہتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس بوڑھے نے کہا، کیوں نہیں حضرت، اگر آپ میرے اس کھنڈر نما گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ میری عزت کا باعث اور کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کچے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کچے گھر میں رہنے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لوگ مختلف اقسام کے تحفے تحائف لے کر اور ہدیے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان تحفوں میں سونا چاندی، گائے، بھیڑیں بکرے اور بہت سی انیک چیزیں تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری چیزیں لے کر اس غریب بوڑھے کو دے دی اور خود رات گزار کر دوسرے دن مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد وہ خاندان اور بوڑھا آرام اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب بوڑھے کے گھر میں اس وجہ سے رہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے اور اس کی غریبی دور ہو سکے۔ اللہ پاک کے نیک بندے غریبوں اور مسکینوں کی اس طرح مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔